السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ ہیں سر ارشد محمود، جو کہ سی او ہیں سارا پاک کارپوریشن کے، سی ای او ہیں ہائر پیپلز کے، اینڈ سی ای او ہیں انسان سپر اسٹور کے، اور فاؤنڈر چیئرمین ہیں عام انسان پارٹی۔ تو ویلکم کرتے ہیں سر کو اپنے شو میں۔ جی بہت بہت شکریہ جی سر میں چھوٹا سا محمد تعارف اپنا رحمان، آپ نے ٹائم دیا اور انوائٹ کیا اپنے شو پہ۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو وقت نکالا میرے لیے۔ تو سر میں آپ کو چھوٹا سا تعارف اپنا کرواتا چلوں کہ میرا نام محمد رحمان، اور میں نے ایم فل کیا ہوا ہے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور لاسٹ 4 ایئرس سے میں جاب کر رہا تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، جو کہ نیو فوڈ پروڈکٹس بنانے میں، جیسے آپ یہ سلائس ہو گیا، پاکولا جوسز ہو گئے، اسی طرح جو ہیں فروٹ نیشن کے نام سے ہیں، سلائس کے نام سے ہے۔ تو ان کی جو ریسیپیز ڈیولپ ہوتی ہیں ان کے اوپر جو میری ورکنگ ہے، اسی طرح کیچپ ہے، مایونیز ہے، جیم ہو گیا، تو ان چیزوں پہ میری ورکنگ ہے، جو کہ میں لاسٹ 4 ایئر سے کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرا آن لائن میں ہے، آن لائن کے اندر میں نے جو کورس کیے ہوئے ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ کا کیا ہوا ہے ڈی جی اسکل سے۔ اس کے علاوہ میں نے کیا ہوا ہے فری لانسنگ کا، وہ بھی ڈی جی اسکل سے ہی کورس کیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے جو ہے کینوا کے اوپر میں نے گرپ ہے اچھی خاصی، اس کا کورس کیا ہوا ہے، وہ جو سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر کے اوپر میں ورکنگ کر رہا ہوں۔ تو جی سر آواز آ رہی ہے کلیئر آپ کو؟ جی اب میں سن پا رہا ہوں، میری آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اوکے چلیں۔ تو میرا تعلق جو ہے سر ڈسٹرکٹ سانگھڑ سے ہے، جو سندھ کا یہ علاقہ ہے۔ اوکے تو آپ سر آپ جی جی آپ نے جو مجھے بتایا کہ آپ کچھ فری لانسنگ کرتے ہیں، کینوا پہ شاید کام کر رہے ہیں، اور گرافک ڈیزائننگ بھی آپ نے کی ہے۔ جی، اور سر ایجوکیشن میری فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے، ایم فل میں نے کیا ہوا ہے اس میں۔ فوڈ سائنس، اچھا، ویری گڈ۔ ایم فل تو بہت اچھی ایجوکیشن ہے، اور پھر سائنس میں اتنی اچھی ایجوکیشن ہونا تو ایک نعمت ہے۔ بالکل سر۔ اور سر آپ لاسٹ ابھی 4 ایئرس جی 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 لاسٹ 4 ایئر سے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہوں۔ جو بھی آپ کی جو کمرشل پروڈکٹس چلتی ہیں، کیچپ ہے، مایونیز ہے، اس طرح جیسے سلائس جوس ہے، پاکولا ہے، فروٹ نیشن ہے، ان کی جو ریسیپیز ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے اوپر میری ورکنگ ہے۔ اچھا گڈ۔ تو ابھی کسی کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں یا یہ اپنا بزنس کر رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، میں لاسٹ 4 ایئر تو کمپنی کے ساتھ ہی تھا، تو ابھی میں نے ریزائن کیا ہے لاسٹ منتھ، کیونکہ مجھے ابھی گورنمنٹ جاب ملی ہے جو پی ایس ٹی کی نا، تو وہاں پہ دراصل یہ تھا کہ 8 to 8 ورکنگ تھی، تو باقی چیزوں میں ٹائم نہیں دیا جا رہا تھا، جا سک رہا تھا۔ تو ابھی میں نے یہ ہے کہ اسکول جاب ہے، تو مطلب 2 بجے کے بعد ایوننگ میں بندہ فری ہوتا ہے، تو ابھی اپنا جو کاروبار وغیرہ ہے، جو یہ میری فیلڈ کے مطابق ہی، اس کے اوپر جو فردر ورکنگ کروں گا، جو اس کے ساتھ ساتھ آن لائن پہ جو ہے کنٹینیو رکھوں گا۔ صحیح، بہت اچھا ہے۔ سر آپ اپنے بارے میں بتائیں گے؟
میرا نام راجہ ارشد ہے جی. میں ایک عام پاکستانی ہوں اور سوشل میڈیا پہ راجہ پاکستانی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں، اس نام سے بھی مشہور ہوں. اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. میں ابھی لاہور میں سیٹل ہوں اور بزنس کرتا ہوں، پلس سیاست میں بھی دلچسپی ہے میری، اور عام انسان پارٹی بنائی ہے اور عام انسان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. صحیح۔ سر یہ جو سارا پاک کارپوریشن ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، کیا اس کے سارا بیک پاک گراؤنڈ؟ کارپوریشن جو ہے یہ میری بزنس کمپنی ہے جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیل کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ٹیک گرو کے نام سے میری کمپنی ہے چھوٹی سی، جو سی سی ٹی وی اور یو پی ایس اور بیٹریز اور اس طرح کے معاملات میں ڈیل کرتی ہے. یہ بزنس کمپنیز ہیں. اس کے بعد جو عام انسان پارٹی ہے اس کے 3-4 پروجیکٹس ہیں، جس میں ہائر پیپلز ہے، ہائر پیپلز .com لوگوں کو جابز میں ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح سے عام انسان پارٹی کا ایک اور پروجیکٹ ہے جو انسان سپر اسٹور .com ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ادراز کی طرز کا ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے، ملٹی وینڈرز ای کامرس پلیٹ فارم. یہ لوگوں کو آن لائن بزنس میں ہیلپ کرتا ہے. آپ اپنی شاپ بنا کے اس پلیٹ فارم پہ، جیسے دراز پہ اپنی شاپ بنا سکتے ہیں، ایسے ہی یہاں پہ بھی اپنی شاپ بنا کے بالکل فری میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. دراز پہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. بیسیکلی 3 طرح کے پرابلمز ہیں جو میں نے دیکھا کہ آن لائن جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں دراز پہ، ان کو 3 طرح کے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1، جیسے ہی آپ شاپ بناتے ہیں تو وہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ کچھ پیکنگ مٹیریل خریدیں جو 7-8 ہزار روپے کا آتا ہے. تو آپ کو 7-8 ہزار روپے تو یہ آلریڈی ان کو دینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو اس پہ وہ 15-20% کمیشن بھی لیتے ہیں. تو جو آپ کا مارجن ہوتا ہے بزنس کے اوپر، اس میں سے 15% یا 20% بھی اگر دراز لے جاتا ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، بہت کم مارجن بچتا ہے. اور تیسرا جو اس کا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ وہ 8-10 دن کے بعد آپ کو وہ دیتے ہیں. یعنی آج آپ نے ایک چیز بیچی، آپ کے پاس سے پروڈکٹ بھی چلی گئی اور پیمنٹ 10 دن بعد آپ کو آئے گی. تو وہ 10 دن جو ہے وہ آپ کیسے گزاریں گے؟ یہ عام آدمی کے لیے یہ تینوں سٹیپ جو ہیں یہ بہت مشکل ہیں. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کو ہم آسان کیسے بنا سکتے ہیں. تو پھر انسان سپر سٹور جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. اس میں یہ تینوں سٹیپ نہیں ہیں. یعنی آپ کو کوئی پیکنگ مٹیریل نہیں خریدنا، آپ کو کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ملے گا یہاں پہ، اور آپ پہ کوئی کمیشن نہیں دینا آپ کسی کو بھی. جو پیسے آئیں گے وہ سارے آپ کے ہوں گے. تو یہ ایک طرح سے پاکستانیوں کے لیے عام انسان پارٹی کی طرف سے ایک گفٹ ہے. اور اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے ایک اور پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جو کہ بیسیکلی ایک شادی کا پلیٹ فارم ہے. اور اس پلیٹ فارم میں ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بغیر جہیز کے، بغیر زیورات کے، بغیر اخراجات کے چائے کے کپ پہ شادی کریں. اور اس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو لوگ ہمارے پاس رجسٹر ہو رہے ہیں ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں ان کے اخراجات سے عام انسان کو بچایا جائے. اور وہ لوگ جو معاشرے میں افورڈ نہیں کر سکتے یا ایون افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی میری درخواست ہے کہ شادی جیسی جو رسومات ہیں جس پہ عام انسان کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور وہ لاکھوں روپے اپنے بزنس پہ نہیں لگا سکتا، اپنی صحت پہ نہیں لگا سکتا، اپنے گھر پہ نہیں لگا سکتا، اپنے بچوں پہ نہیں لگا سکتا، بہن بھائیوں پہ نہیں لگا سکتا، لیکن وہ رسومات پہ لگا دیتا ہے اور ایک دن میں اڑا دیتا ہے. تو ان سے بچا جا سکے.
تو یہ اس طرح کے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ عام انسان پارٹی لے رہی ہے، جس سے عام انسان کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی صحیح سر. سر ایک اور میں نے ابھی آپ کی پوسٹ دیکھی تھی کہ نکاح آسان تحریک، سر اس پہ کیا ورکنگ ہے؟ یہی ہے جو ابھی آپ کو بتایا ہے شادی کے حوالے سے. صحیح، مطلب جو نکاح کو ہم آسان بنانا چاہتے ہیں. ابھی نکاح مشکل ہے. اگر کوئی آپ جیسے نوجوان اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کو کم از کم 3-4 لاکھ روپیہ تو لازمی چاہیے، جس میں شادی ہال پہ بکنگ کرائیں گے، مہندی کی تقریبات ہوں گی، کھانا ہوگا کئی دن، اور ہزاروں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہم لوگ بلا لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کہ آئیں جی. تو یہ ساری جو رسومات ہیں ان کو ختم کر کے سادگی کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے، اور سادگی سے شادی کرنی چاہیے. مسجد میں نکاح کریں اور یا کورٹ میرج کریں، اور اس کے اوپر کسی قسم کے جو اخراجات ہیں وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے. سر آپ نے جو عام انسان پارٹی بنائی ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کب سے مطلب آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہوا ہے اور ورکنگ یہ کر رہے کوئی ہیں؟ 1-1.5 سال ہوا ہے، ہمیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا. ایک صحیح سر. ڈیڑھ تو سال ہو سر گیا. اس سے پہلے سر آپ کی کیا مصروفیات تھیں؟ اس سے پہلے بھی یہی مصروفیات تھیں. میں پالیٹکس ہی کرتا تھا، مختلف فورمز، مختلف پارٹیز میں رہا. 1-1.5 سال شاید سال ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. عام عام انسان پارٹی سے پہلے ان کی انسان پارٹی تھی، ان کے ساتھ بھی کام صحیح سر. کرنے کا موقع ملا. صحیح. تو سر بڑی سیٹ پہ بھی الیکشن وغیرہ لڑے ہیں یا؟ ابھی تو ہم نئی پارٹی ہے، ابھی تو الیکشن کا ہم نے نہیں سوچا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور لڑیں گے. پارٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عام انسانوں کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ جیسے جو عام نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور وہ سیاست کو برا سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی، جس کے نتیجے میں جو نالائق سیاستدان ہیں جو ہمارے وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں عام انسانوں کو بھی، عام شہریوں کو بھی، اور پاکستان کو بھی، اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. تو ان کو ہم ریپلیس کریں. عام آدمی جو ہے وہ حکومت میں آئے گا تو وہ اس طرح کے شوق نہیں پالے گا جس طرح کے شوق جو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کے. صحیح. تو سر اس کے لیے تو مطلب کافی ایفرٹ چاہیے کیونکہ اوپر تک نظام جو ہے اس کو سیٹ کرنے والی ہے، تو اس میں تو کافی اسٹرگلنگ کی ضرورت ہے میرے خیال سے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اسٹرگلنگ کسی کافی ہے اسٹرگل اس کی میں. ضرورت نہیں ہے، یہ صرف فیئر ہے. ہمیں بہت ساری جہاں اور غلط چیزیں ہمیں پڑھائی سکھائی اور سمجھائی گئی ہیں، بالکل یہ بھی ایسے ہی بتایا گیا ہے، اور اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں چاہیے. صرف اپنے دماغ جو ہے اس کو سوئچ کرنا ہے، چینج کرنا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. بالکل سر. لیکن سر جیسے ابھی دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو ای وی ایم والا سسٹم لایا گیا تھا اور اسے ابھی پھر چینج کر دیا گیا ہے میرے خیال سے. تو سر عام انسان کا جو ووٹ ہے وہ وہاں تک پہنچے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ بھی ایفرٹ چاہیے نا اس میں کہ جو ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہ ہم جس بندے کو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں تک جائے. ہاں بالکل صحیح ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں ذرا پانی پی لوں. جی جی. جی. تو ای وی ایم جو ہے وہ کوئی اچھا سلوشن نہیں ہے. صحیح سر. اس پہ جانا چاہیے بھی نہیں. میرے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا سلوشن ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون پہ ایک اینڈرائڈ ایپ سے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں. جب ہم بینک چلا سکتے ہیں موبائل فون پہ، ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اپنے بینکوں میں، وہاں کچھ نہیں ہوتا.
تو ہم ووٹ بھی دے سکتے ہیں. تو عام بالکل انسان سر. پارٹی جو ہے وہ اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں ایک الیکشن کے اوپر، جو ہر 5 سال بعد ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. تو بالکل. یہ اربوں روپے جو ہیں یہ بڑے آرام سے بچائے جا سکتے ہیں ایک ایپ کے ذریعے. اور عام انسان پارٹی جو ہے وہ تو ڈیجیٹل پاکستان بنانا چاہتی ہے. ڈیجیٹل پاکستان میں ایک جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم الیکشن کو ڈیجیٹل کریں گے. اور نہ صرف آپ کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں اپنے پسندیدہ امیدوار کو، بلکہ آپ اسے ڈی ووٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی میں نے اگر ووٹ دیا ایک امیدوار کو اور وہ ممبر بن گیا نیشنل اسمبلی کا یا سینیٹر بن گیا یا کچھ بھی، تو ہم ان کو ڈی ووٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایسا بالکل. قانون بننا چاہیے کہ اگر اس کی جو کارکردگی ہے وہ کم ہے، ایک مطلوبہ معیار کی نہیں ہے، عوام اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی عدالتوں میں جائے اور عجیب و غریب طریقے اختیار کیے جائیں، سمپلی عوام اس کو ڈی ووٹ کر دیں، ایک ووٹ اور دیں جو اس کے اگینسٹ ہو. وہ نیگیٹو ووٹ جو ہوں گے وہ اس کو ڈی ووٹ کر دیں گے، اور اگر وہ 50% یا 40% یا جو بھی ایک سرٹن لیول آپ متعین کر دیں گے اس سے نیچے آئے گا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ممبر نہیں رہے گا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ نیا ممبر اگلے دن آپ. اور یہ ووٹنگ چونکہ بہت آسان ہے اور کم ٹائم میں ہو سکتی ہے، ود ان 1 ڈے ہو سکتی ہے، تو آپ کے لیے حکومت چینج کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل سر. لیکن سر آپ ذرا اس کے تصور کریں کہ لیکن ابھی ہماری جو حکومتوں کی 95% جو لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے وہ 5% بھی عوام کے اوپر یا مسائل کے اوپر نہیں ڈسکس کر رہے، وہ صرف اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور اس پورے چکر میں عدالتوں کے چکر، وہاں وکیلوں کی فیسیں، وقت کا ضیاع، اور بہت سارے جو معاشی مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے یہ ود ان 5 منٹس کیا جا سکتا بالکل سر. سر ماشاء ہے. تو اللہ جو آپ جس تحریک کے لیے انیشیٹو لیا ہوا ہے آپ نے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. میں بھی جس طرح آپ نے بات کی ہے میں بھی آپ کے بالکل سپورٹ میں ہوں. تو آئندہ بلکہ آپ کے ساتھ اٹیچ میں رہوں گا، جہاں تک میرے ساتھ میرے لیے میں ایفرٹ کر سکتا ہوں آپ کروں گا. لیکن سر ان سب چیزوں کے جو بیک پہ چیز ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ قانون بنے کہ جو عام آدمی ہے وہ اس کو جو اپنا لیڈر لانا چاہ رہا ہے اس کو ووٹ کاسٹ بھی کر سکے، اور اگر اس کے اوپر اس کو عدم اعتماد ہے تو وہ اس کو ڈی ووٹ بھی کر سکے. تو سر یہ جو مین چیز ہے ووٹ کاسٹ کرنا اس بندے کے لیے جس کے لیے وہ جس کو وہ اپنا لیڈر بنانا چاہ رہا ہے، اور اس کو ڈی ووٹ کرنا، یہ جو سسٹم امپلیمنٹ ہے سر، یہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہم جو ہے وہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قانون پاس ہو کے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھے یہ صدارتی نظام کے بارے میں بھی باتیں چل رہی تھیں کہ جی صدارتی نظام لایا جائے جو ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ ہو سکے، لیکن اس کے بھی لیے اس کے اوپر بھی ابھی تک کچھ بھی ہو نہیں سکا. دیکھیں صدارتی نظام جو ہے وہ اس کا بھی تجربہ پاکستان میں ہو چکا ہے، اور وہ بھی ناکام رہا. اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل بنے، اور اسی ٹائم پیریڈ کے دوران ہمارا آدھا ملک چلا گیا. تو ہمیں نئے نئے تجربات جو ہے وہ پرانے طریقوں کے نہیں کرنے چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ہمارے مسائل کو حل کیا ہے. ابھی بالکل. آپ کے ارد گرد اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز وہ نظر آئے گی جو آپ کو سہولت دے رہی ہے، اور وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنائی ہے. آپ نے کپڑے بالکل. پہنے ہوئے ہیں، آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے دو مختلف شہروں میں، دو مختلف علاقوں میں ہونے کے باوجود آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے. تو بالکل. سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے آئندہ کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے. ہمیں جی جی یہ جو عام آدمی ہے اس کو اکٹھا ہونا ہے. بیسیکلی ہم اکٹھے نہیں جی ہو رہے، ہمیں اکٹھے ہونے نہیں دیا جا رہا. ہمارے بالکل.
اس طرح کے ذہن بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ذہن کو بدلنا ہے اور اپنے جیسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم کسی بھی الیکشن میں ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جن کو ہم پہلے آزما چکے ہیں، یا ان کا تعلق عام انسانوں سے نہیں ہے. آپ کے محلے کا بندہ ہونا چاہیے جس کو آپ ویسے بھی جانتے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ اس کے کیا اس کی عادات کیا ہیں، وہ ویسے اوور آل کرپٹ بندہ ہے، ٹھیک بندہ ہے، اس کی سکلز کیا ہیں. بہت ساری چیزیں آپ اپنے محلے داروں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ کے محلے کا بندہ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہے، وہ ان کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہے. تو اگر ہم سارے لوگ جو عام انسان ہیں، ہم 80% ہیں اس معاشرے کا، 80% جس طرف ہو جائیں گے حکومت انہیں کی بنے گی. ایسا تو نہیں ہو بالکل سکتا کہ 80% لوگوں کو گولی مار دی جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 80% لوگوں کی بات سنی ہی نہ جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 80% لوگوں کو اگنور کر دیا جائے. جی لیکن ہم ڈرتے ہیں اور خواہ مخواہ اہم ہی ڈرتے ہیں. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنا ذہن جو ہے وہ سوئچ کرنا چاہیے، اور جس دن ہم یہ سوچ لیں گے اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور عام انسان پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو عام انسان ہیں ان میں بلاول بھٹو سے زیادہ عقل ہے، ان میں مریم نواز سے زیادہ عقل ہے، ان میں عمران خان سے زیادہ عقل ہے، اور وہ بالکل صحیح. مسائل کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہ جو لیڈر ہیں انفارچونیٹلی یہ ہمارے مسائل کو نہیں سمجھتے. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی رکشے میں سفر نہیں کیا، بالکل نہ انہوں نے کبھی جنرل اسپتال کی وارڈ میں یہ پیدا ہوئے، نہ انہوں نے کبھی وہاں اپنا علاج کرایا. یہ تو اپنے بالکل ان کو کھانسی ہو جائے تو یہ لندن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ہمارے نمائندے یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا نمائندہ وہ ہوگا جو روز سبزی خریدتا ہے، جو روز پھل خریدتا ہے، جو روز دال خریدتا ہے، جو محنت مزدوری کرتا ہے، جو ہمارے مسائل کو سمجھتا ہے، جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، جو رکشے پہ جاتا ہے، جو ویگن میں سفر کرتا ہے، جو سرکاری اسپتال سے دوائی خریدتا ہے. وہ جی جی ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے. یہ ہمارے مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ہم امپورٹڈ لیڈرز کب تک لے کے آئیں گے؟ ہم حقیقی معاشرہ کب بنیں گے؟ صحیح سر حقیقی معاشرے کے لیے سب سے پہلے تو سر ہم عوام کو جو ہے وہ اکٹھا ہونے کے بعد اتنا شعور ہونا چاہیے سب میں، تو بن سکتا ہے. اور سیکنڈ سر جو آپ یہ ڈیجیٹل والی بات کر رہے ہیں اس میں تو بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ جو ہے قانون جب تک امپلیمنٹیشن کے بعد اس کے جو ہے آؤٹ پٹ آئیں گے. اور تو سر اس میں یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے بعد بھی ہیں تو امپلیمنٹ تک جو بات پہنچے. اور جیسے میں بات جو ابھی جیسے آپ محلے کی بات کر رہے تھے کہ محلے میں آپ کو پتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو ہے اس قابل کہ جو آپ کا لیڈر بنے. لیکن سر ایسا بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ جو ووٹ جو بندہ دیتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن وہ اس کے اتحاد میں بیٹھ گئے، وہ اس کے اتحاد میں بیٹھ گئے. تو اس طرح سے بھی ہمارا سسٹم جو ہے وہ جو ہے نا فلاپ کر جاتا ہے. دیکھیں یہ تو الیکشن کی پوری سائنس ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ٹریننگز موجود ہیں. ہم اپنے جی جو ممبرز ہیں جو الیکشن لڑیں گے ان کو ہم ٹرین کریں گے. ان کے لیے ہمارے پاس پورا سیٹ اپ موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اگر جی جی ہم 80% لوگ ووٹ دیتے ہیں تو یہ چند ہزار لوگ، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ لوگ ہوں گے جو حکمران طبقہ ہے. باقی جی جی باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے بالکل فیسیلیٹیٹر ہیں. بالکل سر. تو ہم 80% جو ہیں، جب ہم یہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، ہمارے نمائندے کھڑے ہوں گے، ایک عام چھوٹا بزنس مین کھڑا ہوگا، دکاندار کھڑا ہوگا، ریڈی والا کھڑا ہوگا، رکشے والا کھڑا ہوگا، ایک طرف سکول ٹیچر کھڑا ہوگا، کلرک کھڑا ہوگا، ڈاکٹر انجینئر کھڑا ہوگا. تو ووٹ سارا انہیں ملے گا، ان کو نہیں ملے گا. پھر یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی، بالکل سر. کیونکہ ان کے پاس ان عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں بالکل جدید ترین پارٹی جو ہماری اس وقت
پی ٹی آئی ہے جو مقبول ترین پارٹی ہے، کیا اس نے پچھلے 3 سال میں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کوئی ایک مسئلہ بھی حل کیا پاکستان کا؟ نہیں سر، بلکہ اس سے بڑھتے گئے ہیں مسائل تو۔ صرف باتیں کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، حکومت بچانے کی اور حکومت گرانے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا جی سیاست جی دانوں کا صرف یہ کام ہے کہ حکومتیں بچانا، اگر بن گئی ہے تو اسے بچائے رکھنا، اور اگر نہیں بنی تو دوسروں کی حکومت گرانے کے لیے کوشش کرنا؟ میں اور آپ اور ہمارے مسائل، عوام کے مسائل، وہ کہاں ہیں؟ ان کے اوپر کتنا کام کیا ہماری نیشنل اسمبلی نے؟ کتنا کام کیا اس کے اوپر؟ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا کام کیا؟ تعلیم کے لیے کتنا کام کیا؟ ہمارے سڑکوں کے لیے کتنا کام کیا؟ ہماری بجلی کی پیداوار کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے کوئی قانون سازی کی؟ کیا کیا انہوں نے؟ ان کی پروگرس زیرو ہے۔ بالکل سر، میں سر ایک چیز اسکپ کر گیا تھا اس وقت، اپنے میرے ذہن سے نکل گئی، ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہو رہی تھی تو ہم یہ جو ابھی 5G ہے، 4G چل رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑا ایشو چلتا رہا ہے کافی عرصہ تک، تو جو ہے یہ پرائیویٹائز جو باقی یہ کمپنیاں موبائل ہیں ان کو یہ لائسنس ہی نہیں دیے گئے۔ اس ٹیکنالوجی کے اوپر بھی جو ہے بہت سارے ایشو کرنے کے بعد ابھی جا کے یہ جو ہے ریسنٹلی کچھ ایئرز میں جو یہ سروسز لانچ کی گئی ہیں، تو ٹیکنالوجی کے حساب سے مطلب ہم کافی پیچھے ہیں نا۔ تو جیسے ڈیجیٹلائز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم اس میں سکسیزفل ہو جائیں، اور اس جو ہے جیسے آپ کی بات کہ ڈیجیٹل الیکٹرانک ڈیجیٹل موبائل ووٹنگ جو ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو، اور یہ جو ہے عام انسان جو ووٹ دے سکے۔ اور سیکنڈ سر، میں نے ابھی آپ کا نا تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ جو عام آدمی ہے وہ صدر بن سکے، وزیر اعظم بن سکے، اور اس تک جو ہے یہ رسائی اس پوزیشن تک لے ایزیلی ہو جائے۔ جی دیکھیں، جی تو میری تو کوشش ہے، میں اس کام پہ لگا ہوا ہوں، اور ہماری پارٹی جو ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ہمارے، یہ فارغ ہی نہیں۔ ان کے پاس نہ دماغ ہے، ابھی بھی 50% تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ای میل بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہے سر۔ میں آپ کو بالکل تجربے سے بتاتا ہوں کہ ہم نے، عام انسان پارٹی نے، ایک پولیٹیکل فورم بنایا، پاکستان پولیٹیکل فورم۔ جی سر۔ اب پاکستان پولیٹیکل فورم میں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور اپنا منشور بیان کریں، اپنا تعارف کرائیں لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، صحیح ایک بندہ نہیں آیا۔ صحیح۔ تو جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ یار کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا کہ ان کو یہ اسٹریم یارڈ یوز کرنا ہی نہیں آتا، صحیح۔ انہیں زوم استعمال کرنا نہیں آتا، انہیں ای میل نہیں آتی، وہ اپنا ایک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے کسی ویب سائٹ کے اوپر۔ یہ ہماری رہنمائی کریں گے، 21ویں صدی کا پاکستان یہ بنائیں گے۔ صحیح سے سر، اذان ہو جائے اس اب کے بعد کنٹینیو۔ ہاں چلیں۔
अच्छा सर, आप बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो हमारा इस वक्त सियासतदान है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को नहीं समझता, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और इनकी नासमझी और जहालत की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा ऐसे ही है सर। है। हम वो काम भी नहीं कर पा रहे जिनके ऊपर कोई कोई खर्चा नहीं आता। बिल्कुल। अगर हम इंटरनेट 5G या इससे और अच्छी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में ले आए तो हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता। बिल्कुल सर। हमने कंपनी को सिर्फ लाइसेंस देना है और उस लाइसेंस के बदले हमें बहुत सारे पैसे भी मिले। जी। हम ये क्यों नहीं कर रहे? हम किससे पूछें, किस अथॉरिटी को हम आवाज दें, अपनी मदद के लिए पुकारें? बिल्कुल सर। सर ये तो दुनिया भर बहुत में ये ही सहूलत बहुत बेहतरीन चल रही है। हमारे यहाँ 4G भी सही नहीं चल रहा। इस्लामाबाद के अंदर 4G नहीं चल रहा, लाहौर के अंदर 4G नहीं चल रहा, गांव देहातों में खाक चलेगा। ऐसे ही है सर। हम कोई कानून नहीं है, कोई अथॉरिटी अगर है तो वो सिर्फ करप्शन पे लगी हुई है, मसाइल को हल करने के लिए नहीं। इन कंपनियों को पूछने वाला कोई नहीं है कि हमें ये सर्विस सही क्यों नहीं मिल रही। हाँ जी सर। अगर ये जो कंपनियां हैं टेलीकॉम की, इनको लाइसेंस पूरे पाकिस्तान के लिए दिया गया है या किसी एक शहर का दिया हुआ है? दायरा पूरे पाकिस्तान का लाइसेंस है तो वो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं अपनी सर्विसेज देखें? इदारे होने बिल्कुल चाहिए, सर। मजबूत होने चाहिए। और अगर जंगल में भी कोई बंदा है, रेगिस्तान में भी है, तो उसको सिग्नल पूरे मिलने चाहिए। बिल्कुल सर। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना सर बैक पे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल। ये इनकी वही सर आपने जिम्मेदारी है। कहा कि जिन्होंने देखना है अब सर वही आज ये देखने वाले हैं। 5G का आज ये 5G का ऐलान करें तो 10 कंपनियां आ जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, 5G आ जाएगा हमारे मुल्क में। ये जो 4G है ऐसे ही ये है। भी ठीक हो सकता है। इशू सिर्फ ये बिल्कुल है सर। कि ना ये खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। ऐसे ही सर। तो हमारी जो फाइट है वो ये है कि यहाँ एक्टिव लोग होने चाहिए। जो बंदा किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, सलाहियत की कमी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से या अपनी बदनीयती की वजह से, उसे फौरन रिप्लेस करना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि 25 करोड़ इंसानों को किसी एक बंदे के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जी। अच्छा सर, ये इसके बारे में बताएंगे जो hirepeoples.com है, इसके ऊपर जॉब्स की आपने वो सर्चिंग के लिए है, या जो इसी के ऊपर पोस्ट लगी हुई हैं जो आपके अदारे से या जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो वैकेंसीज हैं उसके हवाले से है? नहीं, ये एक डिफरेंट आइडिया है। जैसे जॉब पोर्टल होते हैं, ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जॉब पोर्टल में जॉब लिस्ट की जाती हैं और लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम अपने पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान का जो टैलेंट है, उसको प्रोमोट कर रहे हैं। सही सर।
اگر آپ کوئی بھی جاب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے باہر کرنا چاہتے ہیں یا ایون پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، وہ فزیکل جاب ہے یا ریموٹ جاب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک سی وی وہاں پہ کریٹ کر دیں کہ یہ بندہ اویلیبل ہے، اس کو جو بھی کمپنی ہائر کرنا چاہے وہ اسے ہائر کر لے۔ وہاں پہ آپ کا فون نمبر موجود ہے، وہاں پہ آپ کا ای میل موجود ہے، وہاں کو کوئی بھی شخص جس کو مین پاور کی ضرورت ہے، وہ پاکستان میں ہو یا دنیا بھر میں ہو، ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ صحیح سر۔ اب لوگ اور ہمارے جو ہیں وہ بے روزگار تو ہیں، لیکن وہ اپنا سی وی نہیں لگاتے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ جینون پلیٹ فارم ہے اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ بالکل سر ایسا ہی ہے، بہت کم لوگ ہیں سر جو اپنا ڈیٹا جو ہے ایسے پورٹل پہ ڈال کے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، نہیں تو انہیں زیادہ صرف تر جو لوگوں ہے کو نا بتایا یہ گیا ہے کہ جاب گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور وہ رشوت سے ملتی ہے یا پھر سفارش سے ملتی ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی جابز ملتی ہیں، لوگ کوشش نہیں کرتے۔ بالکل سر ایفرٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جتنی آپ کے پاس اویئرنیس ہوگی اس حساب سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پورٹل کے بارے میں کافی لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ اپنی انفارمیشن شیئر کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنا جو ہے ڈیٹا کیوں ڈال دیں، ایسے ہی جو ہے وہ لیک ہو جائے، یا ان چیزوں سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ اس خوف سے بھی نہیں ڈالتے۔ تو سیکنڈ سر جو ہم نے جو انسان سپر اسٹور کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی پروڈکٹس لگا کے سیل کر سکتے ہیں، سر ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، انسان سپر جس طرح سٹور جو ہے یہ دراز کی طرز کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ اچھا سر فارم ہے جہاں پہ آپ بہت ساری چیزیں بیچ سکتے ہیں، جیسے پلے او ایل اسٹور پہ ایکس پہ اویلیبل بیچ ہے؟ سکتے ہیں۔ جی پلے اسٹور میں، گوگل پلے اسٹور میں آپ کی اپلیکیشن اویلیبل ہے سر اس کی؟ نہیں، گوگل پلے اسٹور پہ ابھی یہ اپلیکیشن اویلیبل نہیں ہے، اس میں ہم کچھ ماڈیفیکیشن کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم پلے اسٹور پہ لے آئیں صحیح سر، بالکل سر، پلے اسٹور پہ تو آپ جتنا بھی اس کو ارلی لا سکتے ہیں اتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ پلے اسٹورز کی سے جو ہے نا ڈائریکٹ رسائی جو ہے ایزی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ جی اس میں اس کا جو ابتدائی ورژن ہے وہ ہم نے لانچ کیا ہوا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اور بہتر بنا کے تو پھر اس کو ہم پلے اسٹور پہ لانچ کر دیں گے۔ ابھی جو لوگ کوئی 150 کے قریب اس کے اوپر شاپس بن چکی ہیں، اور جیسے ہی یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 500 شاپس جب بن جائیں گی تو پھر ہم اس کا جو باقی لیٹسٹ ورژن ہے وہ ہم لانچ کریں گے۔ اور سب دوستوں سے میں کہہ رہا ہوں جو بھی بزنس کرتے ہیں وہ لازماً اس کو یوز کریں، دیکھیں اس کے ڈرا بیکس بتائیں، ان کو کیا پرابلم آتی ہے وہ بتائیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو اور بہتر بنا سکیں، اور پھر اس کا جو ورژن ہے نیا اس پہ کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد لانچ کر دیا جائے گا۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 500 شاپس بن جائیں۔ تو سر ابھی کتنا ہو چکا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا 100 سر اس کو اسٹارٹ کرتے 150 شاپس بن چکی ہیں، ابھی تقریباً 1 سال ہوا ہے اس کو۔ صحیح سر۔ سر اس کے میری سکلز جو ہیں وہ اس میں ڈیجیٹل جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اپنی فیلڈ کے مطابق، ایجوکیشن کے مطابق جو میری وہ فوڈ سائنس ہے اس میں بھی میری ورکنگ ہے، تو مجھے کیا سجیسٹ کریں گے آگے بیٹر کرنے کے لیے، اور ڈیجیٹل میں یا ویسے آگے لائف میں؟ دیکھیں کچھ بھی آپ ایک فیلڈ پکڑ لیں اور اس کو بہتر کریں، کوالیفیکیشن آپ کے پاس آ چکی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے آلموسٹ، اب آپ اپنی جو اب ایجوکیشن فیلڈ میں گئے ہیں تو ایجوکیشن میں ایکسل کریں، وہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اچھے طریقے سے، اور ریکارڈنگز کریں، ویڈیوز بنائیں، جو بھی آپ کا ہر لیکچر جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ تو بہت اچھی فیلڈ میں ہیں، ایک گورنمنٹ کے اسکول میں ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے۔ جی جو سر۔ ہمارے عام بچے، پبلک کے بچے، عوام کے بچے، غریب شہریوں کے بچے سارے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں،
تو آپ کے پاس बिल्कुल تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پلیٹ فارم آپ کو دے دیا ہے، وہاں پہ آپ اپنی صلاحیتوں کو منوائیں، اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں، ان کے اندر کانفیڈنس لائیں، اور اگر آپ ہر سال 100 بچے کو فری لینسر بنا دیتے ہیں، یوٹیوبرز بنا دیتے ہیں، آپ ان کو آن لائن ارننگ سکھا دیتے ہیں، انہیں بیچنا سکھا دیتے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا کام تو ہو گیا، آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اپنا تعارف کرانا نہیں آتا، لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی، ویڈیو بنانی نہیں آتی، سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس ہو، ہر بچہ جو ہے وہ جو اس نے سیکھا ہے ایک کلاس میں میتھمیٹکس میں، آج اس نے یہ سیکھا تو وہ ایک پیج پہ بنائے اور اس کی ویڈیو بنائے اور وہ یوٹیوب پہ ڈال دے، تو کیا ہوگا؟ علم 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 پھیل جائے گا۔ बिल्कुल सर। جو اس نے انگلش सर سیکھی ہے اس کی ایک ویڈیو بنائے، کیا ہوگا؟ اس کو اس کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا، اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز پیدا ہو جائیں گی، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کا سبق یاد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ ٹھیک بتا رہا ہے۔ बिल्कुल सर। تو یہ جدید अभी سکلز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور اگر اس طریقے سے ہماری ایجوکیشن ہوگی کہ آپ کی کلاس میں اگر 20 بچے ہیں اور روزانہ وہ 8 سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو وہ اس کی ویڈیوز بنائے، آج اس نے बिल्कुल کیا सर। سیکھا، सर इसी آج اس तर्ज का نے प्रोग्राम हाँ जी जी, बात पूरी कर लें फिर मैं बताता हूँ, आप कंटिन्यू करें। جی بس یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس سے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ آپ اس کو کس طریقے سے پلان کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیں ناظرین، تاکہ ہو سکتا ہے جو ہمیں دوست دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان تک یہ آئیڈیا آ جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سر میں نے ابھی یہ جوائن کرنا ہے، میرا ریسنٹلی مطلب نیو جاب ہے، تو اس سے پہلے جب میں نے یہ بیچلرز کمپلیٹ کیا تھا تو اس کے بعد اس وقت میں نے نا پرائیویٹ اسکول جوائن کیا تھا، تو اس اپنا جو ہے اسلامک یونیورسٹی کے جو ہے اسلام آباد، ان کے جو کیمپس ہیں اسکول کے کیمپس کھلے ہوئے ہیں، تو وہ ایک کیمپس ہے ادھر حیدرآباد میں، تو وہاں پہ میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی، تو ان کے پاس یہی طرز تھا کہ وہ پڑھانے سے زیادہ ایکٹیویٹیز کے اوپر زور دیتے تھے۔ مطلب اگر آج ایک چھوٹی سب سے چھوٹی 1 کلاس ہے یا نرسری کلاس ہے جو انیشل اسٹیپ پہ ہے، اگر اس کو کوئی بھی ایکسرسائز کروائی ہے تو وہ ایکسرسائز ان کو کیا کرتے تھے کہ ویڈیو ریکارڈ کرواتے تھے، جو ویڈیو ریکارڈ کرانے کے بعد ان کے اسکول کا پورٹل بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ان کی جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی، وہ اس طرح سے بچوں میں ایک کانفیڈینس بھی بنتا جا رہا تھا، اور جو چیز ایک بار ہو چکی ہے ان کو دوبارہ وہ بجائے کے پڑھانے کے یا ریمائنڈ کروانے کے، وہ خود ہی اس کے اوپر اتنی گریپ لے جاتے تھے کہ اس کے اوپر دوبارہ جو ہے نا ٹیچر کو اس کے اوپر ورک کرنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ مطلب پروگرام ڈیجیٹل کا انہوں نے وہاں پہ میں نے دیکھا تھا، تو انشاءاللہ اس چیز کو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے عام آدمی کے جو بچے ہیں جو عام اسکول میں جیسے گورنمنٹ میں آتے ہیں، تو ان کو اوپر لایا جائے کہ اور ان کی گروتھ کی جائے۔ جی بالکل، اس کی بہت شدید کمی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے اس کو صحیح ایجوکیٹ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آن لائن ایجوکیشن پہ کام کریں تو یہ سارے سکول جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے، سکولوں کی ضرورت نہیں رہی، بالکل سر۔ اور ابھی جو ہائرنگ جو ہوئی ہے سر ہمارے پاس، جی جی ہمارے پاس جو ابھی یہ اسکولس کی ہائرنگ ہوئی ہے، یہ ٹوٹل مطلب میرٹ بھی ہوئی ہے، آئی بی ایس اکھر نے جو یہ ٹیسٹ لیے تھے وہ ابھی جا کے کمپلیٹ ہو رہا ہے ان کا پروسیس۔ تو جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ میں جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں ٹیچرز تھے، 80% سے ابو جو ہیں وہ ان جو گورنمنٹ کے اسکولز میں ابھی ہائر ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ امید ہے کہ جو ہمارا نظام ڈاؤن ہوا ہوا ہے گورنمنٹ کا اسکولز کا، تو اس کو اوپر لایا جائے اور اس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ دیکھیں، اگر ہماری گورنمنٹ سمجھدار ہو، آج آن لائن کا دور ہے، ہمیں سکول نہیں بنانے چاہیے، ہمیں
تعلیمی ادارے بند کر دینے چاہیے، ہمیں اساتذہ کو ٹرین کرنا چاہیے. جو اساتذہ آلریڈی اویلیبل ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو ای میل کرنا نہیں آتا انفارچونیٹلی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بہت سارے ہیں سر. ٹھیک ہے، ان کو فارغ کریں تاکہ وہ اپنا کوئی کام دھندا کریں اور ہمارے ملک کے اوپر بوجھ نہ بنے. بالکل. ٹھیک ہے، کوئی تھوڑے سے ٹیچر جو جدید ٹیچر ہیں ان کو ہائر کیا جائے، ان کو فیسلٹیز دی جائیں، ان کو ٹرین کیا جائے اور وہ آن لائن سکول چلائیں. بالکل سر. اور 5G جو ہے وہ پورے ملک میں لانچ کیا جائے. جدید ترین انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ موجود ہو. یہ گورنمنٹ اس کو انشور کرے اور آن لائن سکول بنائے. میٹرک تک آپ کی جو تعلیم ہے وہ جدید ہونی چاہیے. اگر یہاں کے ٹیچر جو ہیں، مجھے پورا یقین ہے بہت اچھے قابل لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے. بالکل سر. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہم یوز کر رہے ہیں ایک یونیورسٹی میں. بڑی بڑی یونیورسٹیز، بڑے بڑے وسیع رقبے پہ قائم، بڑی بڑی فیکلٹیز. ایک ایک پروفیسر صاحبان جو ہیں ان کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور وہ بالکل. 20 بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک مائک اور کیمرہ نہیں لگا ہوا. اگر وہ لگا ہوا ہو تو وہ 20 لاکھ لوگوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. بالکل سر. کیا وجہ ہے یہ؟ کیا کس چیز کی کمی ہے؟ نظام کی کمی ہے سر. صرف عقل کی کمی ہے. بالکل. ورنہ شاید 100 پروفیسر ہمارے یعنی پورے پاکستان کے لیے بہت ہے. صرف پاکستان نہیں پڑھے گا، ان 100 پروفیسروں سے پوری دنیا پڑھ سکتی ہے. بالکل سر. تو ہم صرف پیسے ضائع کر رہے ہیں اور ہاں کوئی جی. کام نہیں ہو رہا. یہ سب چیزیں تو بہت ساری ہیں جو ہمارے نظام میں مطلب اب پیچھے ہیں. ہم ابھی جو ہے جس کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے آپ انیشیٹو لے رہے ہیں، ایسے کافی دوست لگے ہوئے ہیں. تو اللہ خیر کرے، جو آگے جو فیوچر ہے اس میں پاکستان میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اچھا نظام آئے گا. تو آپ بھی اس کے اوپر جو ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ اللہ کرے اس میں کامیاب ہوں، تاکہ اوپر جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ بہتر ہو سکے اور اچھی قانون سازی ہو سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دعائیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل ہوتے ہیں جب پریکٹیکلی ہم اس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. جی. اگر عام انسان سوچیں گے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے کہ جو حکومت کا کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہی. اب ظاہر ہے میں ملک کی سڑکیں تو نہیں بنا سکتا، میں تو 5G نہیں لا سکتا، میں تو ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کروڑوں لوگوں کی صحت خراب ہے، انڈسٹری ہماری خراب ہے، گلیاں نالیاں ہماری خراب ہیں. تو اس کے لیے چاہیے کہ مل کے سیاست کریں. اگر آپ کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو ملک ٹھیک ہوگا. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے لیڈرشپ کے. ہمارے پاس بالکل سر. لیڈرشپ نہیں ہے. ہمارے پاس عجیب غریب قسم کے لیڈر ہیں جو پتہ نہیں انہوں نے کتنی دولت اکٹھی کرنی ہے، ان کے پیٹ نہیں بھر رہے. حالانکہ 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں بندے نے. ہاں جی سر. ٹھیک ہے، بس لیکن سر ان کے پیٹ نہیں بھر رہے. اور آج بھی، آج کے دور میں بھی اربوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے. جس کی وجہ سے ہمارے جو اس کرپشن کی وجہ سے ملک کے اندر ڈالر کی شارٹیج رہتی ہے. اور ہماری پالیسیاں ایسی ہیں کہ ہم اگر کہیں ترقی ہو رہی ہے تو ہم کوشش کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں. بالکل. تو یہ تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم سب لوگ اسے ٹھیک کرنے کی باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ کوشش کریں. تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے جو ہمیں سن رہے ہیں یا جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے سنیں گے، آئیں مل کر اس پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنائیں. کیونکہ ڈیجیٹل پاکستان میں 100% کرپشن نہیں ہوگی. یعنی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں،
کیونکہ ہم ڈیجیٹل کرنسی کو لا رہے ہیں. یہ جو نوٹ ہیں یہ ختم کر رہے ہیں. نہ نوٹ ہوں گے اور نہ کشتیوں کے ذریعے اور پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے ان کو باہر سمگل کیا جائے گا. ڈیجیٹل کرنسی ہوگی تو ہر بندے کا پتہ ہوگا کہ کون کتنا سر بات کما رہا ہے, ریپیٹ کیجیے گا, کتنا. ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ عام انسان پارٹی اس کو ریکمینڈ کرتی ہے, اس کو لانچ کرنا چاہتی ہے. جو نوٹ ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو کرنسی نوٹ ہیں جی 500 جی کا, 1000 کا, یہ ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب میں کہتا ہوں ڈیجیٹل پاکستان تو اس کا مطلب ہے کہ نو فزیکل کرنسی, صرف ڈیجیٹل کرنسی ہوگی. آپ نے ٹماٹر بھی خریدنے ہیں تو اپنے بینک سے ٹرانسفر کر سکیں گے. صحیح. تو اس سے کیا فور جی ہوگا کے کہ سر سائڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار. اب والی بات کہ جو ہمارے پاس اچھی طرح جو ہے وہ نہیں ہے, اس کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ پراپر نہیں نیٹ ورک آتا. چلیں, میرا حال ہے 50 منٹ سے اوپر ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. تو آپ کا بھی سر بہت بہت سن رہے شکریہ ہیں اور آپ؟ دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ.